بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو ہماری زندگی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نکل جاتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہیں چاہتے ہوتے کہ وہ ہماری زندگی سے جائے، لیکن اللہ ان کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی کوئی پسندیدہ شخص ان کی زندگی سے چلا گیا۔ آپ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور دوسرے بندے کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دوسرے بندے کے دل میں آپ کے لیے منافقت ہو، اور کہیں نہ کہیں وہ زندگی میں آگے جا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اللہ نے آپ کو اس سے دور کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے اور اس کا 1 سال کا بچہ ہے، اور اس بچے کے ہاتھ میں ایسا ٹوائے ہے جو شاید ہی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ماں کیا کرے گی؟ اس ٹوائے کو اس بچے سے چھین لے گی۔ تو یہاں پہ ماں نے اس کے حق میں بہتر فیصلہ کیا کہ شاید وہ ٹوائے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بچہ تو روئے گا۔ بچہ روئے گا کیونکہ اس کا وہ ٹوائے بہت پسندیدہ تھا۔ اسی طرح اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے زندگی میں آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی سی آزمائش دی ہے اور پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا آپ کو۔ کسی پسندیدہ چیز کے جانے سے، کسی پسندیدہ شخص کے آپ کی زندگی سے جانے سے جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ وقتی طور کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی میں شاید ہی شامل ہوتا تو پتہ نہیں آپ کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی ان فیصلوں میں اداس نہ ہوا کریں، سیڈ نہ ہوا کریں۔ آپ ان فیصلوں میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے جو کیا میرے حق میں بہتر کیا۔ اگر آپ کی کوئی چیز بھی آپ کو بہت عزیز ہے نا، اکثر ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت عزیز اور وہ ہم سے گم جاتی ہیں یا کھو جاتی ہیں، اس میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، آپ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کو تو ہر انسان کے دل کا راز پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے پتہ ہوتا ہے۔ آپ یہ آزما کے دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے نا، اللہ آپ کو بہتر، اگر آپ سے چھین لیا نا جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے، وہ اللہ اس کو بدلے آپ کو بہترین دے گا۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو تمہیں اپنے حق میں چیز بہتر لگ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو تمہارے حق میں تمہیں بہتر نہیں لگ رہا وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اس سے بڑی آیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری پوری زندگی کو آسان کر دے یہ آیت، کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ پھر آپ شکر یہ ادا کریں نا کہ اللہ نے جو چھین لیا وہ آپ کے حق میں نہیں بہتر تھا، اور جو اللہ نے دے دیا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے حق میں بہتر ہوگا جو آپ کو دیا۔ اللہ آزمائش آپ کو بھیجے گا زندگی میں آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک لائٹ یا بلب بھی خریدنا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو پہلے چلا کے چیک کرتے ہیں، پھر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں خریدنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش بھیج کے چیک کرتا ہے کہ مشکل وقت میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کو قیامت کے دن جنت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ تو اتنی سی سوچ اگر آپ اپنے دماغ میں رکھ لینا کہ اللہ نے یہ مجھے آزمائش کے لیے میرا ٹیسٹ ہے اور یہ مشکل وقت بھیجا ہے، اور میں نے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ جو اللہ نے میرے حق میں بہتر لکھا ہوگا وہی دینا ہے، تو اس سے آپ کی تمام مشکلیں آسان بھی ہو جائیں گی، اللہ کر دے گا، اور آپ کے دل کو ایک اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کو لگے گا میرے لیے آگے بہت بہتری ہے، اور آپ کا 70 to 80% آپ کا جو بوجھ ہوگا نا ٹینشن والا، وہ آپ کا ریلیز ہو جائے گا۔
ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں، کیونکہ انسان جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے اس کو ویسا ہی اللہ ملتا ہے۔ اللہ کو ایک دوست کی نظر سے دیکھا کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سٹرک ہو جاتے ہیں دین کو لے کے کہ میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو اللہ مجھے گناہ دے گا، عذاب دے گا، یا فلاں بندے نے یہ حرکت کیا تو دیکھنا اس کو گناہ ملے گا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گناہ ثواب کا فیصلہ کرنے والے، یا اپنے ہی گناہ ثواب کا فیصلہ کرنے والے؟ ہمیشہ سوچا کریں اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اگر ہمارے اتنے گناہ ہیں، اگر اللہ ہمیں ایک ایک چیز کی سزا دینے پہ آئے نا تو ہم کبھی بھی نہ بخشے جائیں، کوئی جنت میں نہ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، ورنہ ہمارے کام ایسے نہیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہم 5 وقت کی نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں نا، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم نماز میں پڑھ کے رہے ہوتے ہیں ہمیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے، اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے یہ گمان رکھا کریں، اور جن حالات میں بھی ہیں آپ ان میں اللہ کا شکر ادا کریں۔